اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنی شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں آتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفاروں سے اظہار یکجہتی کرنا، اور اپنی نجی محفلوں میں جبکہ مسلمان تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتابوں تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینیوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یاد رہے، اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 118 تا 120، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض ان کے منہ پر ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب علیہ السلام، تم فرما دو اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 105 پر ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائے یقیناً ہماری دونوں جہاں کا اس میں بھلائی ہے، اور جس بات سے منع کریں بلا شبہ ضرر و نقصان و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو یہ ڈھاکو ہے، ان کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ دھرو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہو، ضرور میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا اور مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنی راعی یعنی چراوے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا ہو اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہارے جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہے، حریص علیکم، تمہارے مشقت میں پڑنا ان کے قلب اطہر پر گرا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جیسے نہایتی ماں اپنے بیٹے کو، اکیلے بیٹے کو چاہتی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہے۔ ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ شیطان سے کفار وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے ملنا محض
استہزاء مسخری کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اور ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور بعد میں جب ان کا مذاق اڑاتے تھے تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام و علماء دین کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل کے بھی دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بہتان کستے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد چاپلوسی وغیرہ کرتے ہیں، تعریف کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے مذہب اور مذہب کے نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ وداعتہ دے کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے، انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی گمراہی ہے، اور اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تمام مسلمانوں کا، اولیاء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور ان سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔